دھند کے ساتھ ساتھ اسموک کا سلسلہ بھی جاری ہے، اور ایسے حالات میں اپنے بچوں کو اس طرح کے موسم میں بچانے کے لیے، اور جس طرح سے اب ہلکی پھلکی سردی بھی پڑ رہی ہے، اس موسم میں اپنے بچوں کو آپ کس طرح صحت مند رکھ سکتے ہیں اور دھند اور اسموک سے کیسے بچا سکتے ہیں. خاص طور پہ بڑے بچے، نوزائیدہ بچوں کے بارے میں تو ہم نے چند روز پہلے بھی آپ کو اس حوالے سے پروفیسر ہارون کی گفتگو سنائی تھی. اب بڑے بچے جو کہ خود اپنے آپ کو سنبھال سکتے ہیں، اور کھانے پینے کے لحاظ سے بھی وہ کس طریقے سے ان کو کور کیا جائے تو بچے اس طرح کے موسم سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں. اگر آپ اپنے بچوں کو صحت مند رکھنا چاہتے ہیں، نہیں چاہتے کہ اس سردی کے سیزن میں ان کے آپ کے جو بچے ہیں وہ ہاسپٹل کا رخ کریں، ان کو کھانسی ہو یا کوئی اور مسئلہ ہو، تو ایسی چیزوں سے بچانے کے لیے جب بچے اسکول میں جائیں یا نکلیں، یعنی کہ چھٹی کا ٹائم ہو، تو کوشش کریں سب سے پہلے انہیں ماسک پہنائیں. ماسک پہنائیں گے تو آپ لوگ دھند سے بھی اور اسموک سے بھی اپنے بچوں کو بچا سکیں گے. بچے جب اسکول سے واپس آئیں گے تو سب سے پہلے تو آپ نے ان کے ہاتھ دھلوانے ہی ہیں، لیکن بچے خاص طور پہ خوراک کے معاملے میں اگر بات کی جائے تو کوئی سبزی نہیں کھاتا، کوئی پھل نہیں کھاتا اور کوئی گوشت نہیں کھاتا. اس طرح بچوں کے اندر جو قوت مدافعت ہے وہ کم سے کم تر ہوتی جاتی ہے. اگر ہم یہ کہیں کہ ہر گھر کے اندر یہ سب سے بڑا جو والدین کے اندر مسئلہ آتا ہے وہ یہی آتا ہے کہ ان کے بچے اچھی خوراک نہیں کھاتے. ہر پیرنٹس جتنی بھی کوشش ہوتی ہے، جتنا کماتے ہیں، ان کی کوشش ہوتی ہے ان کے بچے اچھی خوراک کھا کے صحت مند رہ سکیں، لیکن زیادہ تر بچوں کی جو خواہش ہوتی ہے یا ان کا پسندیدہ جو خوراک ہوتی ہے وہ کوئی پھل یا سبزی نہیں ہوتی. اور اگر ہم بات کریں جنک فوڈ کی، تو جنک فوڈ شاید ہی کوئی ایسے گھر کا بچہ ہوگا جو کہے کہ میں نے سبزی کھانی اور جنک فوڈ نہیں کھانا. اور یہی وجہ ہے کہ بچے کمزور ہوتے چلے جاتے ہیں، کھانے کی کوئی روٹین نہیں ہوتی، چکن وہ نہیں کھاتے، جس کی وجہ سے وہ مختلف بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں. بچوں کو ہاسپٹل میں جانے سے کیسے بچانا ہے، صحت مند رکھنا ہے، کیا خوراک دینی ہے، کیا احتیاط کرنی ہے، پروفیسر ہارون اس حوالے سے مفید مشورے دے رہے ہیں. انہی کی زبانی سنتے ہیں. دیا نوزائیدہ بچے کو کیسے ہم نے بچانا ہے، لیکن وہ بچے جو 8 سال کے ہیں، 9 سال کے، 10 سال کے ہیں، تو وہ جب اسکول جاتے ہیں ماسک بھی پہنا ہوا ہے، لیکن جب واپس آتے ہیں تو ان کو چھینکیں آنا شروع ہو جاتی ہے، کھانسی آنا شروع ہو جاتی ہے. موسٹلی پیرنٹس ہوتے ہیں وہ بچوں کی کیئر نہیں کرتے، وہ اسکول میں بچوں کو بھیج دیتے ہیں، تو وہ بھی جمس بچے کو لگ جاتا ہے. تو اس صورت میں جب بچہ گھر آئے تو پیرنٹس کو، ماں کو خاص طور پہ کیا سب سے پہلے کیا یعنی کہ احتیاط کرنی چاہیے، یا جب وہ آئے تو اس کا خیال وہ کیسے رکھے؟ مثلا کیا ہاتھ منہ دھلوا دے، نیم جیسے پانی ہے وہ پلا دے، یا آپ یخنی سمجھتے ہیں کہ یہ پلا دیں تو اچھی بات ہوگی، اور کون سی چیز اس کو نہ دے کہ جس کی وجہ سے وہ چیسٹ انفیکشن کا شکار ہو؟ جی بہت آپ نے اہم بات کی. دیکھیے ہمیں معلوم ہے کہ صفائی جو ہے نصف ایمان ہے. تو صفائی کو ہم صرف صاف ستھرے کپڑے سمجھتے ہیں. صفائی میں ہاتھ کی صفائی بہت اہم ہے، ہینڈ واشنگ. بہت سارے وائرسز اور بہت حد تک کچھ بیکٹیریا وہ ہاتھ سے پھیلتے ہیں. ہمارا خیال ہے کہ ہاتھ سے صرف دست لگانے والے جراثیم پھیلتے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ ریسپریٹری وائرسز اور کرونا میں سے ہمیں بالکل واضح پتہ لگ گیا تھا، وہ بھی ہاتھ سے پھیلتا ہے. ہاتھ کی صفائی، بچے گھر آئیں ہینڈ واشنگ. اور جس طرح فضائی آلودگی ہے، کوئی حرج نہیں ہے ان کو شاور دلا دیا جائے، ان کو غسل دلا دیا جائے، ناک کو صاف رکھا جائے. تو یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. ایک اور بات جو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں لیکن اس کو ریٹریٹ کرتا ہوں، قوت مدافعت بہتر ہونا. اس میں بچے کی خوراک کا خیال رکھیں، تازہ پھل اور سبزیاں ان کا استعمال کرائیں. ہائی پروٹین کنٹیننگ ڈائٹس جیسے انڈا ہے، لحمیات ہیں، گوشت قیمہ وغیرہ ہے، دن میں ایک دفعہ اس کا استعمال ضرور کریں. اس سے بچے کی قوت مدافعت بہتر رہتی ہے، اور یہ جو وائرسز وغیرہ اور بیکٹیریا ہیں ان سے اس کا امیون سسٹم فائٹ کر سکتا ہے، اس کے بیمار ہونے کا امکان کم ہو سکتا ہے. یہ ایک عام متھ ہے. یہ پرفیومز اور پاؤڈرز، یہ جو الرجی والے مریض ہیں جو کہ فضائی آلودگی میں الرجی کے، اب ہم پہلے 10 میں سے ہم 2 مریض دیکھتے تھے، بچے دیکھتے تھے جن کو ناک کی الرجی ہوتی تھی، اور جن کو کوئی ایزما ہوتا تھا وہ اس سے بھی کم ہوتے تھے. اب ہم ہر چوتھے 4 میں سے 2 بچوں کو دیکھتے ہیں، ہر دوسرے بچوں کو آپ سمجھیے کہ یہ الرجی کے کچھ نہ کچھ علامات آ رہی ہیں. تو یہ جو گرد و غبار، پرفیوم، پاؤڈر اور بازار کی خوراک ہے، جو فاسٹ فوڈز ہیں، میں یہ بھی میسیج دینا چاہتا ہوں. لگتا ہے کہ بڑے اچھے ہیں، ٹیسٹی ہوتے ہیں، لیکن ان میں سے زیادہ تر میں پرزرویٹیوز ہوتے ہیں جو یہ الرجی کے علامات کو بڑھاتے ہیں. اسی طریقے سے جو جنک فوڈ ہوتا ہے اس کے اندر نیوٹریشن اور نیوٹرینٹ ویلیو اس کی کم ہوتی ہے، تو وہ نقصان دہ ہوتا ہے. جو آپ نے بات کہی یخنی وغیرہ کی، وہ بالکل صحیح ہے. یخنی یا وارم لیکوڈز، قہوے کا استعمال،
बड़े बच्चों में शहद के पानी का इस्तेमाल, ये हेल्पफुल हो सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक मिथ हमारे यहाँ तो बहुत कॉमन है। सर्दी का मौसम आ गया तो जी कहते हैं चावल नहीं खिलाने बच्चे को, आलू नहीं देना, केला नहीं खिलाना, दही नहीं देना क्योंकि चेस्ट इन्फेक्शन हो जाएगी, रेशा बन जाएगा। तो इस किस्म की बातें बहुत सुनने को मिलती हैं। तो क्या बच्चों को सर्दी होते साथ ये चीज़ें नहीं देनी चाहिए? क्या बाकी छाती का इन्फेक्शन इन चीज़ों से होता है? नहीं, ये जैसे आपने खुद ही कहा कि ये मिथ्स है, इसमें कोई हकीकत नहीं है। कुछ मरीज़ होते हैं जिनको इनमें से या किसी और खुराक से एलर्जी होता है, वो बहुत कम होते हैं। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, ये जितनी आपने बताए हैं, जैसे केला है मिसाल के तौर पे, विटामिन्स होते हैं, विटामिन सी होता है, ये तो आपकी कुव्वत मुदाफ़त को बढ़ाता है, कब्ज़ को कम करता है, भूख में इजाफा करता है। इसी तरीके से बाकी चीज़ें भी हैं। तो मैं तो एक सादा सी बात कहता हूँ कि तुर्श चीज़ें ना दी जाएं, और बहुत ठंडी, और ठंडी से मेरा मुराद है चिल्ड, यानी कि फ्रिज की ठंडी, वो चीज़ें ना दी जाएं। और मेरा ख्याल है कि बाज़ार की चीज़ें अवॉइड की जाएं। बाकी घर की सारी खुराक ले सकते हैं, गोश्त, कीमा, मुर्गी, मछली, कस्टर्ड, सवैयाँ, साबूदाना, खीर, फिरनी, आलू पराठा, कीमा, ये जो आपने दही की बात किया है, घर का मीठा दही हो बहुत अच्छा है, तो वो लिया जा सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, मछली बच्चों के लिए कितने फायदेमंद है? अगर देखें ना, हम जो मुर्गी खाते हैं वो भी कहते हैं कि फार्मी है, उसका कोई फायदा नहीं है, तो उसको खाने से आपकी बॉडी में नुकसान ही होता है। तो अगर हम मछली खा लें तो उसका कितना बच्चों को फायदा है, जिस्म में बच्चों की कुव्वत मुदाफ़त के हवाले से? नहीं, बड़े बच्चों के अंदर मछली का इस्तेमाल बहुत मुफीद व मावन साबित होता है। मछली बहुत सारे मामलात में बेहतर है। उसके अंदर ज़ाहिर है लहमियात और प्रोटीन्स तो हैं ही, लेकिन इसके साथ बाकी जो रेड मीट के अंदर मसाइल होते हैं वो कम होते हैं। तो बच्चों में मछली मुफीद व मावन होती है, बिल्कुल इस्तेमाल कराई जा सकती है। साथ ही साथ पोल्ट्री का आपने ज़िक्र किया, देखिए कुछ बहुत सारी बातें मिस भी हैं। अब पोल्ट्री में कुछ चीज़ें होती हैं, नहीं होती हैं, ये मेरा ख्याल है कि इसको लेके हमें बच्चों की खुराक पे जो है वो उसके ऊपर कदगने नहीं लगानी चाहिए, बच्चों को खाने देना चाहिए। और ये जो खुराक है, ज़ाहिर है हुकूमत की एजेंसीज़ हैं जो ये सारे मामलात को चेक करती हैं और देखभाल के इनकी सप्लाईज़ होती हैं। और खुराक नहीं देंगे, हमने देखा है बच्चे पहले ही कमज़ोर होते हैं, मेल नरिश्ड होते हैं, उनमें ग़िज़ाइयत की कमी होती है, सोखरापन का शिकार होते हैं, और फिर इस तरह के ख़यालात को देख करके माँ बाप उनकी और चीज़ें भी रोक देते हैं। तो ये तो काउंटर प्रोडक्टिव होता है। तो सेहतमंद घर की बनी हुई सारी खुराक देनी चाहिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही मुफीद और अच्छी बातें हमारे साथ शेयर की हैं। और यकीनन वालिदैन जो है इसको सुनने के बाद अपने बच्चों को जो जो चीज़ें जिनके जहन के बारे में उनका है कि केला नहीं देना, दूध नहीं देना, मछली नहीं देनी, तो आप अपने बच्चों को ये सब ग़ज़ाएँ दें, क्योंकि आपका बच्चा अगर सेहतमंद है ना, तो जैसी मर्जी बीमारी का वायरस इस मुल्क में आ जाए, आपका बच्चा वो वायरस आपके बच्चे को छू नहीं सकता, और आपका बच्चा सेहतमंद और तंदुरुस्त और तवाना रहेगा।